السلام علیکم فرینڈز، دس از می فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انیوژل انسائٹس۔ صدام حسین کے آخری دنوں میں سیکیورٹی گارڈ کے طور پر ان کے ساتھ رہنے والے آخری وقت کے سب سے اچھے ساتھی تھے۔ صدام حسین کے آخری دنوں میں 551 ملٹری پولیس چنے گئے۔ 12 سپاہی ایک سپر طولوے کے نام سے جانے جاتے، ان میں سے ایک سپاہی تھے ول بردو، امریکن گارڈ اینڈ وائٹ ہسٹری لیفٹ ان پیس۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا دی پرزنر ان دی پلیس۔ کتاب میں انہوں نے صدام حسین کی زندگی کے آخری دنوں کی باتوں کو دنیا کے سامنے رکھا۔ بھلے ہی دنیا صدام حسین کو ایک برا شخص مانتی ہو، لیکن ان سپاہیوں نے جو صدام حسین کا روپ دیکھا، اس کے بعد رائٹر کہتے ہیں کہ جب صدام کو پھانسی دی جا رہی تھی تو اس طرح سپر طولوے کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آخر صدام کے کردار کو کون سے رنگ تھے جنہوں نے سپر طولوے کو ایموشنل کیا؟ آئیے جانتے ہیں صدام حسین کے بارے میں کچھ ایسی سچائی جو نظر سے نظریے کو کانٹیکٹ کرتی ہے۔ بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک۔ اپنی کتاب میں وارڈن ویپر میں ایک ساتھی ایڈم روجیشن کے لفظوں میں بتاتے ہیں کہ انہوں نے صدام کو کبھی بھی مینٹلی ڈسٹرب کرمنل کی طرح کبھی نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے صدام حسین کو اپنے گرینڈ فادر کی تصویر نظر آتی تھی۔ صدام حسین کے اوپر اپنے 148 ساتھیوں کی موت کا حکم دینے کا الزام تھا۔ صدام حسین نے جیل میں اپنے آخری دن میوزک سنتے ہوئے گزارے۔ انہیں امریکی سنگر میری جے وائلا کے گانے بہت پسند تھے۔ صدام حسین جس کباڑ بائک پر ایکسرسائز کیا کرتے تھے وہ اسے پولی کہہ کر بلاتے تھے۔ کھانے پینے کے معاملے میں صدام حسین کو میٹھا بہت پسند ہے۔ وہ ہمیشہ مافن کی تلاش کرتے رہتے تھے۔ سب سے پہلے وہ انڈوں کا آملیٹ کھانا پسند کرتے تھے، اس کے بعد ان کے مافن کھانے کا ٹائم ہوتا تھا، سب سے آخر میں وہ تازے پھل کھایا کرتے تھے۔ صدام حسین کا آملیٹ اگر غلطی سے ٹوٹ جایا کرتا تھا تو پھر وہ اسے نہیں کھاتے تھے۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں صدام حسین اپنے قریب رہنے والے لوگوں سے بہت ہی خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ وہ ان کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آیا کرتے تھے، اور ان کے اس بیہیویئر کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ خطرناک شخص تھے۔ ریڈیل کاسٹرو نے کئی سال پہلے صدام حسین کو کوہسٹی سگار پلانے کی عادت ڈلوائی تھی۔ کوہسٹی سگار پینے کے شوقین صدام حسین اپنے فیورٹ سگار کو سفید وائپس کے بھی اندر رکھنا پسند کرتے تھے۔ صدام حسین باغبانی کے بڑے شوقین تھے۔ وہ جیل میں موجود جھاڑیوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، اور انوانٹیڈ ہوتی تھیں انہیں اکثر کاٹ کر پھینک دیا جاتا تھا۔ وہ انہیں بھی ایک پھول کی طرح مانتے تھے۔ باتوں باتوں میں صدام حسین نے ایک بار اپنے بیٹے اڈے حسین کے ایک واقعے کے بارے میں بتایا، جس کے نظار اڈے نے ایک پارٹی کے دوران فائرنگ کر دی اور اس فائرنگ میں 4 لوگوں کی موت ہو گئی۔ اس واقعے کو سننے کے بعد صدام حسین کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے اڈے کے سبھی کاروں کو آگ لگانے کا حکم دے دیا۔ جب اڈے حسین کے رولز رائس اور مہنگی مہنگی گاڑیاں جل رہی تھی، تب حسین انہیں دیکھ کر سکون محسوس کر رہے تھے۔ یہ واقعہ بتاتے ہوئے وہ ڈاکہ لگا رہے تھے۔ ایک سپاہی نے صدام حسین سے بتایا کہ ان کے بھائی کی موت ہو گئی ہے۔ تب صدام حسین نے اسے اپنی باہوں سے پکڑے ہوئے کہا کہ آج سے تم مجھے اپنا ہی بھائی مان لینا۔ اتنا ہی نہیں، صدام حسین نے ایک سپاہی سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا یدی انہی کے پیسوں کا استعمال کرنے کی اجازت مل گئی تو ان کے بچوں کی پڑھائی لکھائی کا پورا خرچ اٹھانا چاہیے۔ اپنی کتاب میں ویل وارڈن وار لکھتے ہیں کہ صدام حسین کے قریب رہنے والے سپاہیوں میں سے ایک تھے 20 سال کے ڈوسن۔ صدام حسین نے انہیں اپنا ایک سوٹ دیا۔ ڈوسن اس سوٹ کو پہن کر اکثر چلا کرتا تھا، اور ان کے ساتھی ان پر ہنستے تھے، کیونکہ ڈوسن اس سوٹ کو پہن کر کچھ اس انداز میں چلتے تھے جیسے وہ کسی فیشن شو میں ایک ماڈل کے طور پر چل رہے ہوں، ریپ پر کیٹ واک کر رہے ہوں۔ گزرتے وقت کے ساتھ ہی صدام حسین اور ان کے سیکیورٹی میں لگے سپاہی کے بیچ تعلقات بہتر ہوتے جا رہے تھے، اور ان کے درمیان دوستی گہری ہوتی جا رہی تھی، جبکہ اتھارٹی کی طرف سے سپاہیوں کو یہ حکم تھا کہ وہ ہمیشہ صدام حسین سے ایک دوری بنا کے رکھیں۔ لیکن صدام حسین اور ان کے سیکیورٹی گارڈ کے بیچ ایک ایموشنل کنیکشن بن چکا تھا۔ اپنے پورے مقدمے کے دوران صدام حسین کو کئی جیلوں میں رکھا گیا۔ ان میں سے ایک تھا بغداد میں موجود انٹرنیشنل ٹربیونل کا تہہ خانہ۔ بغداد کے نارتھ سائڈ میں ایک ایئر لینڈ موجود تھا۔ اس ایئر لینڈ میں صدام حسین کا اپنا ایک محل ہوا کرتا تھا۔ یہی محل ان کے آخری دنوں کے ٹھکانے میں سے ایک تھا۔ اس محل تک پہنچنے کے لیے کیول ایک ہی ذریعہ تھا، وہ ایک پل تھا۔ وہ اپنی کتاب میں رائٹر لکھتے ہیں کہ صدام حسین کو انہوں نے اتنا تو نہیں دیا جتنے کہ وہ حقدار تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے صدام حسین کی دوری کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اسٹیو ہرچیزن کرسٹاس کر کے جیسے دوسرے سپاہیوں نے مل کر ایک سٹور روم کو صدام حسین کے دفتر کے طور پر تیار کیا۔ پرانے کباڑ سے ڈھونڈ کر ایک ٹیبل لائی گئی اور اس کے ساتھ چمڑے کے کور والی ایک کرسی کا بھی انتظام کیا گیا۔ میز کے اوپر عراق کا ایک چھوٹا سا جھنڈا لگایا گیا۔ کل ملا کے صدام حسین کو ان کے پرانے دنوں والے گڈنس کی یاد کروا دی گئی تھی۔ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک پورے قواعد کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا کہ صدام حسین کو جیل کے بھی اندر ایک شاندار فیل دے سکیں۔ جب صدام حسین اس کمرے میں انٹر ہوئے تو ایک سپاہی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے میز پر جمی دھول کو صاف کرنا شروع کیا۔ صدام حسین جب اس کرسی پہ بیٹھے تو انہوں نے اس پورے ایریے کو نوٹس کیا اور مسکرانے لگے۔ اس کے بعد صدام حسین روز اس کرسی پر آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ اس کے بعد صدام حسین کے سیکیورٹی میں لگے سپاہی ٹھیک ان کے سامنے آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے صدام حسین اپنے دربار لگا رہے ہوں۔
رائٹر بتاتے ہیں کہ جب پھانسی کے بعد صدام حسین کی باڈی کو باہر لایا گیا تو وہاں موجود لوگوں نے ان کی باڈی پر تھوک دیا، اس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ رائٹر لکھتے ہیں کہ صدام حسین کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہوا دیکھ کر سپر طلبے کے سبھی سینک حیران ہو گئے۔ ان میں سے ایک آدمی کو لگا کہ وہ بیڑ سے دو ہاتھ کر سکتا ہے۔ اس نے کوشش کی لیکن ان کے ساتھیوں نے اسے روک دیا۔ انہی سپاہیوں میں سے ایک سپاہی نے صدام حسین کو پھانسی دیے جانے کے بعد امریکہ کی فوج سے ریزائن کر دیا۔ سپاہی فی الحال جورجیا میں اور بندوق اور ٹیکنیکل ٹریننگ کا کام کیا کرتا تھا۔ رائٹر نے یہ بھی بتایا کہ صدام حسین نے ان سے کہا تھا کہ ان کا کسی سے پیار کرنے کا دل کر رہا ہے، جب وہاں سے باہر نکلیں گے تو شادی ضرور کریں گے، کیونکہ ابھی وہ ختم نہیں ہوئے۔ سال 2006 کے دسمبر مہینے کی وہ 30 تاریخ تھی جس دن صبح 3 بجے صدام حسین کو جگایا گیا اور انہیں یہ بتایا گیا کہ ان کو پھانسی کا وقت آ گیا۔ اس کے بعد ٹوٹے ہوئے دل سے صدام حسین پھانسی کی تیاری کرنے لگے۔ انہوں نے نہایا دھویا اور انہیں اس بات کی پریشانی تھی کیا سپر طلبے رات کو ٹھیک سے سو پائیں گے۔ پھانسی سے ٹھیک پہلے صدام حسین نے اپنے سیکیورٹی گارڈ کو اپنے پاس بلایا۔ لوہے کی سلاخوں کے پیچھے سے انہوں نے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا اور اپنی ریمن ویل ریسٹ واچ سٹیو کو دے دی۔ سٹیو کے جورجیا والے گھر میں آج بھی وہ واچ موجود ہے۔ صدام حسین کو گئے کئی سال ہو گئے لیکن وہ گھڑی آج بھی چل رہی ہے۔ تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔